کراچی میں بلوچ کالونی پل کے قریب کار میں آگ لگی، کار سوار کو بچا لیا گیا، موٹر سائیکل سوار چلتی ہوئی گاڑی سے ٹکرا کر زخمی، فائر بریگیڈ نے کار میں لگی آگ بجھا دی، زخمی شہری کو اسپتال منتقل کر دیا۔ پنجاب سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی بوگی کوئٹہ پہنچ گئی۔ بوگی میں خطرے کی قبل از وقت اطلاع دینے والا کمپیوٹر نظام لگایا گیا ہے، مشین گن بھی نصب کی جائے گی۔ اور سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی آج منائی جائے گی۔ ملک بھر سے پی پی رہنما اور جالے گھڑی خدا بخش پہنچ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ بلاول بھٹو خطاب میں مستقبل کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ پاکستان میں برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو احتجاجی مراسلہ جاری۔ حکومت پاکستان کا برطانیہ کی سرزمین سے دی جانے والی دھمکیوں کا سخت نوٹس۔ احتجاجی مراسلہ برطانیہ شہر بریڈفرڈ میں پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے احتجاج پر جاری کیا گیا۔ سیاسی جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹ کو برطانیہ میں مظاہرین جمع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ مظاہرین نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز قابل اعتراض زبان استعمال کی، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ پی ٹی آئی برطانیہ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے 23 دسمبر کو اشتعال انگیز ویڈیو جاری کی گئی۔ خاتون نے اشتعال انگیز گفتگو کے دوران کہا، کوئی بھی فیلڈ مارشل کو کار بم دھماکے میں قتل کر دے گا۔ حکومت نے زور دیا کہ برطانیہ اپنی سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ امید کرتے ہیں برطانیہ ایسے شرپسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ برٹش ہائی کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے، برطانیہ میں پولیس اور پروسیکیوٹرز حکومت سے آزاد کام کرتے ہیں۔ غیر ملکی حکومتیں متعلقہ مواد برطانیہ پولیس کو فراہم کریں۔ پولیس فراہم کردہ شواہد کا جائزہ لے گی۔ مواد قانون کی خلاف ورزی کرے تو ممکنہ طور پر کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی۔ پتہ چلا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا جو مین پیج ہے اس سے بھی اسے ری ٹویٹ کیا گیا ہے۔ برطانیہ کی گورنمنٹ سے جو گورنمنٹ نے لباس دیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ ہے، سمپل کلپ کی بات نہیں ہے۔ وہاں پہ کچھ اور پہلوان بھی بیٹھے ہیں جو دن رات جو ہے وہ اتنی بکواس کرتے ہیں۔ یقیناً جو دماش دیا گیا ہے اس میں ساری چیز کو کور کیا گیا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے مین پیج سے بھی بریڈفرڈ احتجاج کو ری ٹویٹ کیا گیا۔ برطانیہ سے کہا ہے کم از کم شٹ اپ کال دے۔ پی ٹی آئی کا کلچر یہ ہے کہ سب کو دھمکیاں اور گالیاں دیتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا امت مسلمہ کے لیے بہت اہم کردار ہے۔ ایسی شخصیت کو اس قسم کے کلپ سے ڈرا دھمکا نہیں سکتے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اپوزیشن سے بات کرنا چاہتے ہیں، مولانا کی مذاکراتی عمل میں شامل ہونے کا خیر مقدم کریں گے۔ تحریک تحفظ آئینی پاکستان نے بظاہر مذاکرات کی پیشکش قبول کی ہے۔ باضابطہ آگاہ کیا جائے گا تو اس پر وزیراعظم اپنی پارٹی سے مشورہ اور رد عمل دیں گے۔ خان صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا کہ اگر مذاکرات کے لیے اپروچ کوئی کرتا ہے تو اس کا فیصلہ ٹی ٹی اے پی میں ہمارے اتحادی اچک زئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کریں۔ ختم ہوئی بات۔ اچک زئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں مذاکرات کے ہونے یا نہ ہونے کا تو ہم ان کے ان فیصلوں کا احترام کریں گے۔ بانی نے کہہ دیا تھا ہم حکومت سے انگیج نہیں کریں گے، مذاکرات جانیں اور تحریک تحفظ پاکستان جانیں۔ حکومتی لوگوں کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھنے کو تیار نہیں، مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے مجوزہ مذاکرات پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ پروگرام اعتراض ہمیں گفتگو کرتے ہوئے کہا، بانی کا 4 تاریخ اور باقی ٹویٹس میرے لیے فائنل ریفرنس۔ بانی نے کہہ دیا کوئی مذاکرات نہیں ہونے تو نہیں ہونے۔ بریڈفرڈ مظاہرے پر شیخ وقاص بولے، مظاہرے میں شریک خاتون کو نہیں جانتا، وہ پی ٹی آئی کی کوئی عہدیدار نہیں، پی ٹی آئی کا اس قسم کی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ برطانیہ کو اس بارے میں پاکستان کا جو موقف ہے اور تشویش جو ہے اس کا اظہار کر دیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ برطانیہ خود اس کے اگینسٹ ایکشن لے۔ برطانیہ کی سرزمین استعمال ہوئی ہے، یہ صرف برطانوی قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے، بین الاقوامی قوانین اور یو این کی قراردادوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اشتعال انگیزی سیاسی اختلاف نہیں، برطانیہ کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کر دیا، چاہتے ہیں برطانیہ ایکشن لے۔ وزیر مملکت طلعت چودھری کا رد عمل،
بلال اظہر قیانی نے کہا پی ٹی آئی احتجاج کی آڑ میں اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے، یہ ملک میں انتشار پھیلاتی ہے اور ریاست پر حملہ کرتی ہے، امید ہے برطانیہ ایکشن لے گا۔ بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا ملک اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، منظم مہم چلائی جاتی ہے، یہ لوگ پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کا پاکستان میں فقید المثال استقبال۔ وزیراعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے اماراتی صدر کا خیر مقدم کیا۔ مہمان کے اعزاز میں ایئرپورٹ پر استقبالیہ تقریب ہوئی، 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مسلح افواج کے چاک چوبند دستے نے گارڈ آف آنر دیا۔ فیلڈ مارشل کے سیلوٹ پر یو اے ای صدر کے جوابی سلوٹ نے مضبوط برادرانہ رشتے کی عکاسی کی۔ اماراتی صدر نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ معاشی تعاون، توانائی، سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر، آئی ٹی اور عوامی رابطے مضبوط بنانے پر بات ہوئی۔ دو طرفہ تجارت بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ حکومتی اعلامیے میں کہا گیا شیخ محمد بن زید ال نہیان کے دورے سے اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت ملے گی۔ ملاقات میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت کابینہ اراکین موجود تھے۔ میرے بھائی شیخ محمد بن زید ال نہیان آپ کے دورے سے نئے سال کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اماراتی صدر کے دورے پر بیان، ایکس پر پیغام لکھا، شیخ محمد بن زید کو خوش آمدید کہنا باعث مسرت تھا۔ معزز مہمان کے ساتھ خوشگوار اور تعمیری بات چیت ہوئی۔ دو طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں، امن اور خوشحالی کے لیے کوششوں پر غور کیا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان کو یو اے ای کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات پر فخر ہے۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان کی قیادت میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ یو اے ای کے صدر کا پاکستانی فضاؤں میں بھی خیر مقدم۔ پاکستانی حدود میں داخل ہوتے ہی پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے معزز مہمان کے طیارے کو حصار میں لیا، سلامی پیش کی۔ صدر یو اے ای کے دورے کے موقع پر اسلام آباد کی سڑکوں کو دونوں ملکوں کے پرچموں، خیر مقدمی بینرز اور تصویروں سے سجایا گیا تھا۔ صدر یو اے ای کے دورے پاکستان پر خصوصی نغمہ بھی جاری کر دیا گیا۔ نغمے میں دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ دوستی اور عوامی سطح پر محبت اور احترام کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی متحدہ عرب امارات کے صدر کے دورے پاکستان کا خیر مقدم، کہا پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات لازوال اور بے مثال ہیں۔ یو اے ای کے قابل احترام صدر کا پہلا سرکاری دورہ باعث فخر ہے۔ لکی مروت میں فتنہ خارج کے خلاف بڑا آپریشن، پولیس نے 6 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ خارجیوں کے حملے میں 1 پولیس اہلکار اور 1 شہری شہید، 18 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 2 پولیس اہلکار، 5 بچے اور خاتون شامل، 6 کی حالت تشویشناک۔ آپریشن میں بنو اور لکی مروت پولیس نے حصہ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی لکی مروت میں فتنہ خارج کے حملے کی مذمت، کہا پولیس نے بروقت کارروائی کر کے خارج کے مذموم مزاعم ناکام بنائے۔ کے پی پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جرأت اور شجاعت کی تاریخ رقم کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع قلو میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی اسپانسرڈ 5 خوارج ہنو واصل، ہلاک خوارج سے ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔